امام بارگاہ حسین کا کون سا ہے؟ نہ امام بارگاہوں میں حسین مل رہے ہیں، نہ مسجدوں میں اللہ مل رہا ہے۔ تنگ نظری بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو جملہ سنیں، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، 3 لوگوں کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو کنجوس ہو، کنجوس کا کیا کام علی سے، جس سے پیسہ ہی نہ نکلتا ہو۔ علاقے کا امام بارگاہ متاثر ہوا ہے، مسجد ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مسجد کا فرش پھٹا ہوا ہے، یہ 2000 ایکڑ قبر میں لے کے جائیں گے۔ 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں، یہ قبر میں لے کے جائیں گے زمین، اتنی بڑی قبر ہے ان کی۔ بھائی سب یہیں رکھا رہ جائے گا، بچے بعد میں لڑیں گے، بھائی بھائی پہ مقدمہ کرے گا۔ اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں ہی علاقے کا مدرسہ، علاقے کی مسجد، علاقے کا امام بارگاہ بنوا دو۔ کنجوس اور علی والا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا پیسے ہوتے تو ہم سخی ہوتے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ پیسے سے کیا تعلق ہے سخاوت کا؟ پہلے سخی بن کر دکھاؤ، اللہ تمہیں ولی بنا دے گا۔ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بزرگ شخصیت کے مزار پر ہم آئے ہوئے ہیں، سید محمد دہلوی کے زمانے سے ان کی خدمات، اس خطے کے اندر ان کی اہل بیت کے پیغام رسانی کے اندر جانثاریاں، قربانیاں، اور وہ دور، ہم تو آج بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں نا، وہ دور کے جو انتہائی پیدل چلنے کا دور، انتہائی سادگی کا دور، تکلیفیں برداشت کرنے کا دور۔ آج محمد شریف رحمت اللہ علیہ کے بچے بڑی گاڑیوں میں، بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں نا، وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے، لیکن وہ دور ہی ایسا تھا۔ اس دور میں بھی انہوں نے یہ کہہ کر، ایسی شخصیات نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا کہ وسائل نہیں ہے۔ دین وسائل سے نہیں پھیلا ہے، ایمان سے پھیلا ہے۔ خبردار، وسائل کا بہانہ کرنے والے اپنی اصلاح کریں۔ ہماری قوم میں اس وقت زیادہ بہتر خدمت ہوتی تھی کہ جب کہیں سے کوئی ڈونیشن نہیں آتا تھا، جیب خرچی کے اوپر جوان کام کرتے تھے۔ ابا سے ملے 100 روپے، یہ 100 روپے میں سے 80 روپے لگا دیتے تھے مذہب پر، اور آج انتظار ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی ڈونیشن آ جائے۔ تو جب اپنا پیسہ ہی نہیں ہے تو درد بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے، کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ مولا کے گھر میں فاقے، کھانے کو نہیں ہے۔ مقداد آ گئے، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں۔ مولا نے فرمایا صبر کرو۔ کہا مولا میرے ساتھ متعلقین ہیں۔ حضرت مقداد کی 2 بہنیں اور ان کے بچے، وہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے 2 بچے بھی ساتھ تھے، ایک بڑا خانوادہ چلا رہے تھے حضرت مقداد۔ مولا نے فرمایا صبر کرو۔ کہا مولا مجھ سے میرے ساتھ اور متعلقین بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ مولا نے فرمایا اس پہ کہو یا علی۔ بھائی سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے، جملہ سنیں گے۔ مولا نے فرمایا اس پہ کہو یا علی۔ مقداد نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ اسے، جا کر فروخت کرو، اپنے متعلقین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑنا شروع کیا، سونے کو بہت ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی اور باقی سونا چھوڑ کے جانے لگے۔ مولائی کیسا ہوتا ہے؟ میرے مولا کی آواز آئی، مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر دیکھا، مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا لے جاؤ، کل کے کام آئے گا۔ سنیں جملہ مولا کا کیا، مولائی کا کیا جملہ ہونا چاہیے؟ مولائی کا جملہ یہ ہونا چاہیے کیا؟ لے جاؤ کل کے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مولا کل کی وہ فکر کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔
الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہمیں آپ کو وسائل فراہم کیے ہیں، تو آج ہمارے اسکول ہونے چاہیے، آج ہمارے دینی درسگاہیں مضبوط ہونی چاہیے، آج ہماری مسجدیں شان سے ہونی چاہیے، آج ہمارے امام بارگاہوں میں اچھے فانوس ہوں، ہمارے گھر کے دروازوں سے زیادہ اچھے دروازے امام بارگاہوں کے ہوں۔ جی پیسہ کہاں لے جائیں گے بھائی؟ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنا اپنا بھی حساب کرو، نہیں معلوم یہ سانس اندر جو گیا ہے باہر آئے گا بھی نہیں، لہذا کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ دوسرا بتا دوں کون ہے جو علی والا نہیں ہے؟ بزدل۔ بزدل کا کیا تعلق علی سے؟ جو ڈرتا ہو، جو گھبراتا ہو۔ جنگ صفین میں لشکر کھڑا ہے جو شام سے آیا ہے مولا کے لشکر کو مارنے کے لیے، حضرت خطبہ ارشاد فرمایا سنو یہ جو لشکر آیا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ایک مولا کا چاہنے والا اپنے گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو گیا تاکہ بلند ہو کر مولا سے بات کرے، کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آیا، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے، خوف نکالو باہر۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ فدق بھی پڑھیں گے، غدیر بھی پڑھیں گے، بی بی پہ ہونے والا ظلم بھی بیان ہوگا، مولا علی خلیفۃ بلا فصل کی دلیلیں بھی دی جائیں گی، بات سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ خبردار، ایک عام مولا ہی بزدل نہیں ہوتا، علی کی اولاد بزدل کیسے ہوگی؟ سلوات پڑھیں گے۔ علی کا چاہنے والا جی جی بسم اللہ۔ نوید بھائی یہ تو مجمع مجھے پڑھوا رہا ہے۔ علی والا اور بزدل۔ ایک سردار جی کا میں نے کلپ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام گھر میں بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی علی کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب یا علی کہتا ہوں نا میرے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات، اللہم صل علی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر اس نقطے پہ رکوں۔ ان بچوں سے کہوں گا، ان جوانوں سے جن کی تعداد محفل میں کم نہیں ہے، کہ مولا علی کا ایک فرمان ہدیہ لیتے جاؤ۔ فرماتے ہیں جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام کرو۔ یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، خوف نکالنے کے لیے۔ اب یہ قبرستان تو کچھ مجھے لگ رہا ہے رونق والا ہے، لیکن بعض قبرستانوں میں جاتے ہوئے رات میں ڈر لگتا ہے، بعض میں تو دن میں بھی ڈر لگتا ہوگا۔ تو اگر بچوں کو کہیں قبرستان میں جاتے ہوئے ڈر لگے نا تو اپنا خوف نکالے اور اس دیوار سے جائے اور اس دیوار سے نکلے، یعنی اس طرف سے جائے اس طرف سے نکلے۔ البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال خود رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 واقعات خبر ملے کہ جی مولانا آپ کہہ کے گئے تھے وہ تو بیچارہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، جو کر سکتا ہے تاکہ اس کا خوف نکلے۔ پیپر دینے سے خوف آتا ہے، امتحان دینے سے خوف آتا ہے، کلاس میں بیٹھنے سے خوف آتا ہے، انٹرویو دینے سے خوف آتا ہے، جس چیز سے بھی خوف آتا ہے وہی کام کرو۔
مولا علی فرما رہے ہیں تم بہادر ہو جاؤ گے. میں سمجھتا ہوں اتنا سادہ اور آسان نسخہ نہیں ہے. علی نہیں چاہتے کہ ان کا چاہنے والا بزدل ہو. علی چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا بہادر ہو. جی آمادہ ہیں؟ میرے مولا علی کی صفت بارز ہی شجاعت ہے. جس کی صفت بارز شجاعت ہو. بدر میں توجہ چاہوں گا، بدر میں میرے مولا، جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی، اسلام پر کے خلاف ہونے والی پہلی جنگ. جنگ بدر میں علی 20 سال کے ہیں اور نبی مولا نے علمدار بنا دیا. اور جب میدان میں میرے مولا آئے تو آواز دینے لگے کہ علی، علی سے، علی بچہ، علی بچہ. علی کے ہاتھ میں علم دے دیا، جوان کے ہاتھ میں علم دے دیا. تو میرے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا، رجز میں فرمایا، بازل و سنی حدیث و سنی، تم میری عمر کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، اسی دن کے لیے تو میری ماں نے جنا تھا. لہذا مولا کی شجاعت کا قصہ میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کب تک خیبر سنائیں گے، کب تک خندق سنائیں گے. جب تک سنائیں گے جب تک قرآن میں آیات ہیں. یا تو نکال دو قرآن سے خیبر و خندق کے واقعات کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قرآن کی تفسیر تو ہر زمانے میں نہیں ہوگی نا. قرآن نہیں بدلے گا، تفسیر تو ہر زمانے میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ شعور بہتر ہوگا. ہر زمانے میں تفسیر قرآن اور پہلو کی طرف جائے گی کیونکہ ہمارا شعور بہتر ہو رہا ہے. تو جتنے بھی واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان سب کو پڑھنا ہوگا، انہیں بار بار دہرانا ہوگا. اور پھر مجھ سے تو کوئی بات کرے تو میں اس سے عرض کروں کہ ہم نے خیبر اب تک پڑھا کب ہے؟ خندق کو کب پڑھا گیا ہے؟ خدا کے واسطے پلٹ آئیے کچھ 1-2 سال کے لیے تو بہت ضروری کہ اپنی مجلسوں کا عنوان ہی خیبر بنا دیجئے. اپنی مجلسوں کا عنوان ہی خندق کی جنگ بنا دیجئے. جتنا ہم خیبر و خندق کو پڑھیں گے اور سنیں گے بچے شجاع ہو جائیں گے. یہ قصے اثر دکھاتے ہیں نا، یہ واقعات اثر دکھاتے ہیں. میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی علی کی شجاعت سنے بزدل رہ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ مولا کی شجاعت کے قصے دہرانے کی ضرورت ہے. میرے مولا کے ہاتھ میں جو تلوار، جو میرے بھائی نے ابھی استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے، مولا کے ہاتھ میں جو تلوار تھی نا ذوالفقار، اس کے اوپر کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک کلمہ یہ لکھا ہوا تھا، فَلْمَنْ قَطَعَكَ، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑتے رہو جو تعلق توڑتا ہو. جی مولانا ہمیں انہوں نے، میرے بھائی نے اپنے بیٹے کی، میرے بھتیجے کی شادی میں نہیں بلایا. میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے سلام نہیں کرتا. میں اب ان کے یہاں نہیں جاتا اور 10 سال ہو گئے بھائی سے نہیں ملا. کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے بدتمیزی کی تھی. مولا فرما رہے جو تعلقات توڑے اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو. طے کر لیا جائے نا کہ علی کے شیعہ ہیں یا اپنے من کے شیعہ ہیں. جب ہم علی کے شیعہ ہیں تو پھر علی یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا کلمہ کیا لکھا ہوا تھا؟ من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم لا یرحم، یہ لکھا ہوا تھا دوسرا کلمہ. جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا. مولا علی کی تلوار دونوں طرف سے کاٹتی تھی. علی کی تلوار یعنی ایک ہی وار میں 2 گردن اڑاتے تھے. منہ بھی بنا ہوا تھا اس کا، نہ دائیں بھاگ سکے نہ بائیں بھاگ سکے نہ آگے جا سکے. جی اور اس طرف تو آتا ہی نہیں تھا. جی مولا نے دشمن کا جواب دیتے ہوئے جب حملے کا جواب دیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی. بیٹھ جائیے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اچھا انہیں بھائی کو جانے دیجئے اگر جانا چاہیں. جی جب تلوار ٹوٹ گئی تو اچھا
اذان کے احترام میں ہم کچھ دیر رکیں گے. اس کے نزدیک کتنی مسجدیں ہیں؟ ایک ہی ہے مسجد جو اذان آ رہی ہے، اور بھی مسجدیں؟ میں دیکھ رہا ہوں. میں کچھ دیر اور تھوڑی دیر میں اذان کے بعد گفتگو کروں گا، پھر ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، اور ہم سب نماز پڑھیں گے اپنے اپنے طریقے سے، جو بھی جس کا سب مسلمان ہیں. تھوڑا سا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میرے لیے ذرا آزمائشی محفل ہے یہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاید